الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عورتوں کو جہنم کے عذاب میں کیوں دیکھا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت اور جہنم کا بھی سیر کرنا ہوا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں، اکثر خواتین ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ تر جہنم میں دیکھی گئی۔ نمبر 1، عورتوں کی زبانوں پر لعنت کا جملہ اکثر و بیشتر جاری رہتا ہے۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکال دیتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات عورتوں کے مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے یہ کہتی ہے کہ تو مرتا کیوں نہیں، یا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یا تجھے فلاں بیماری لگ جائے۔ اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بیکار نہیں جاتا بلکہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو وہ لعنت اس پر جا کر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ حدیث شریف سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق اور فجور کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی کفر کی لعنت کرے، ورنہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر اسی پر پڑے گی۔ یعنی اگر جس کو ہم نے لعنت کی، جس کو ہم نے کفریہ جملے کہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو وہ لوٹ کر ہماری طرف آئیں گی۔ دوسری خامی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی وہ یہ کہ عورتیں اکثر و بیشتر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر ذرا سی بات اگر مزاج کے خلاف ہو جائے یا کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ ہو تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہے کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندی بن کر رہ رہی ہوں۔ اور اسی طرح کے نہ جانے کیسے کیسے جملے ہماری بہنیں، ہمارے گھروں کی خواتین اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکال دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو کسی بھی طرح پسند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا کہ اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی تھی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا، اور اگر تم ان میں سے کسی پر ہمیشہ احسان کرتے ہوں گے پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں، میں نے کبھی بھی اس گھر میں کوئی سکون اور راحت کی چیز دیکھی ہی نہیں، میں نے پوری زندگی اس گھر میں ایسے ہی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں سارا وقت گزار دیا۔ یعنی شوہر کے جتنے بھی احسانات تھے، شوہر کے جتنے بھی اچھے تعلقات تھے، وہ تمام کے تمام ایک جملے سے خراب کر بیٹھتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد عورتوں میں وعظ کے لیے، تقریر بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے شوکت اسلام کے مظاہرے کی غرض سے ہر قسم کی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا کرتے تھے جن کے لیے نماز میں شرکت جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بالکل الگ انتظام ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں عورتوں کا نظم تھا وہاں تشریف لے جا کر ایک واعظ فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے عورتوں اور خواتین کی جماعت، میں نے تم میں سے اکثروں کو جہنم کے عذاب میں دیکھا ہے، اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ اور خیرات کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار اور صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح حائل بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک نہایت سمجھدار اور ہوشیار قسم کی عورت نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر جہنم میں ہوں گی؟ تو اس پر آپ نے جواب میں فرمایا، دو خرابیوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، تم کثرت کے ساتھ بات بات پر لعنت کرتی ہو۔ اگر چھوٹے معصوم بچے سے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو تم فوراً کہہ دیتی ہو کہ مرتا کیوں نہیں، ایسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ نمبر دو، تم اپنے شوہروں کے احسان فراموش کر دیتی ہو۔ اگر مرضی کے مطابق بات پوری نہ کرے یا کوئی تمہارا مطالبہ پورا نہ کرے تو فوراً کہتی ہو کہ اس شوہر سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے ماؤں اور بہنوں، اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں اپنے اندر سے دور ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من جانب اللہ، تمہارے اندر دو نقص ہے، تمہارے اندر عقل کی کمی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ دوسرے، دین کی کمی ہے، وہ یہ کہ ہر مہینے میں چند روز ایسے گزارتی ہے کہ ان ایام میں نہ روزہ رکھ سکتی نہ نماز پڑھ سکتی۔ نماز اور روزے سے محروم ہو جانا دین کی کمی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک مہارت ایسی ہے جو کسی میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی ہوشیار اور سمجھدار کیوں نہ ہو، مگر تم ایک جملے میں اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہو، جس سے وہ ہوش و حواس سب کھو بیٹھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں سے کسی نے اپنے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کے کنگن، کسی نے پازیب، کسی نے کان کے بندے، غرض یہ کہ جس کے پاس جو کچھ تھا نکال کر دینا شروع کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھیلے میں بھرنے لگے۔ اس لیے ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے، یعنی یہ پڑھا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو لعن طعن نہ کیا کرے، ان کو بد دعا نہ دیا کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ دعا دیا کرے۔ اسی طریقے سے اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کیا کرے، وہ جیسے بھی ہیں آپ کے شوہر ہے، اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کر جائے، انشاءاللہ آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ آخرت میں اس صبر کے بدلے میں بہت اچھا استقبال ہونے والا ہے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کریں۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.